بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج سب سے اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے راستہ ہموار کر لیا گیا ہے اور ایک سروے کیا گیا ہے۔ اس سروے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا آج ہمارا موضوع ہے IMF کی شرائط۔ IMF نے کن شرائط پر یہ قرضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے سیکورٹی اداروں نے ایک پلان بنایا ہے، اور اس پلان کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ پہلے ایک سروے کیا جائے گا اور جائزہ لیا جائے گا کہ عمران خان کو کہاں سے اور کیسے گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین، پہلے زمان پارک کا سروے کیا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد میں بنی گالہ کا سروے کیا گیا، اور ان ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا کہ اگر عمران خان لاہور سے اسلام آباد منتقل ہوتے ہیں تو بنی گالہ میں کس طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کس طرح کیا جائے گا، اور اگر وہ زمان پارک میں ہی رہتے ہیں تو زمان پارک میں ان کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو سروے کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے عمران خان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کروائے جائیں گے، اور پھر ان وارنٹ کو لے کر جو ہے فورسز جو ہیں وہ عمران خان کے گھر پر چھاپہ ماریں گی، اور وہاں سے عمران خان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے یہ نہیں مینشن کیا کہ انہیں کہاں رکھا جائے گا، لیکن یہ طے پایا ہے کہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے یہ جو آپریشن ہوگا اس کی ٹائمنگ بھی مقرر کر دی گئی ہے کہ یہ سارا آپریشن جو ہے یہ 20 منٹ میں مکمل کیا جائے گا۔ اور ناظرین، اس حوالے سے جو لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کارکنان جمع ہیں تو ان کی موجودگی کے باعث حکومت نے فیصلہ تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ لاہور پولیس نے آپریشن کرنے سے، یعنی عمران خان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لاہور پولیس کے حکام کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس طرح ان کارکنوں کی موجودگی میں عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو سانحہ ماڈل ٹاؤن دوبارہ ہو سکتا ہے، اور پولیس نہیں چاہتی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی واقعہ ریپیٹ ہو۔ تو اس حوالے سے پولیس نے انکار کر دیا تھا، اور پولیس نے کہا تھا کہ جب تک یہ PTI کے کارکن عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں تب تک وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ ان میں جو پولیس افسران کا سالڈ موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کارکنوں میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور خواتین کو بالخصوص پولیس جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتی، جس کے لیے یہ معاملہ زیادہ حساس ہے۔ تو اس بنیاد پر لاہور پولیس نے انکار کیا تھا، لیکن اب جو ہے سروے کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 400 سے زائد افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ تعداد اتنی کم سے کم تعداد انہوں نے یہ بتائی ہے کہ 400 کارکن وہاں موجود ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2000 تک بھی یہ تعداد چلی جاتی ہے، لیکن یہ تعداد 2000 ہفتہ اور اتوار کے دن ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں چھٹی ہوتی ہے دفاتر سے اور کاروباری ادارے بھی بند ہوتے ہیں، تو کارکنوں کی زیادہ تعداد ہفتہ اور اتوار کو زمان پارک پہنچتی ہے، جبکہ عام دنوں میں 400 سے 500 افراد موجود رہتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی کچھ تعداد جو ہے وہ زیادہ مقامی افراد کی ہے، جبکہ کچھ KPK سے آئے ہوئے ہیں۔ جو مقامی افراد ہیں وہ تو اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں رات گئے، لیکن جو KPK سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے مستقل وہاں کیمپنگ کی ہوئی ہے، اور وہ عمران خان کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ اب جو سیکورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اس پوری تعداد کا بھی جائزہ لے لیا ہے، وہ راستہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کس راستے سے آ کر خاموشی کے ساتھ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر داخل ہوں گے، اور وہاں سے عمران خان کو گرفتار کر کے کس راستے سے وہ آؤٹ ہوں گے۔ یہ ساری پلاننگ اور میپنگ ہو گئی ہوئی ہے، اور اس پر اب جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری کی اس آپریشن کے لیے پولیس کی بھاری نفری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، محض 4-5 کمانڈوز یہ کارروائی کریں گے، اور یہ کارروائی اتنی خاموشی کے ساتھ ہوگی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے ناظرین، ایک میڈیکل بورڈ بھی بنایا جائے گا جو عمران خان کی فوری گرفتاری کے بعد عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ لیں گے، اور اس کے بعد یہ
فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کی ٹانگ جو ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے یا عمران خان کو کوئی اور جو ہے وہ طبی مسئلہ تو نہیں ہے جس کے بعد انہیں کسی جیل میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے جو حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی شام کے اوقات میں ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ کارکنان نہیں ہوتے۔ یہ شام کا وہ ٹائم ہے جس وقت تقریباً شام کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت کارکنان بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور پھر رات گئے کارکنوں کی کچھ تعداد واپس آتی ہے، اور پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ آگ جلا کے، اور وہ یہ ایک ڈھال جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے عمران خان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ سارے سروے ہونے کے بعد جو ہے وہ اب یہ طے پایا ہے کہ اس کے پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے ناظرین، وہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط۔ آئی ایم ایف کن شرائط پر قرضہ دینے پر آمادہ ہوا ہے؟ تو ناظرین، یہ شرائط انتہائی خوفناک ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی ان کے حوالے سے کچھ ذکر کیا تھا، لیکن ابھی جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ان غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی شرط جو انہوں نے رکھی ہے آئی ایم ایف نے، وہ یہ ہے کہ سی پیک کا منصوبہ لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری جو اس میں شرط ہے وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دے گا، اور تیسری شرط جو رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ جو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں ان کی مراعات، ان کی تنخواہوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کی ایک اسٹڈی رپورٹ تیار کر کے دی جائے گی آئی ایم ایف کو، اور ان جو بیوروکریٹس یعنی سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری افسران ہیں، ان کو ریاست کیا کیا امراض دے رہی ہے، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، اس کے علاوہ الاؤنسز کون کون سے یہ وصول کر رہے ہیں، گاڑی کون سی ان کے پاس ہے، گاڑی کو پٹرول کتنا ملتا ہے، اور پھر ان کے اثاثے کتنے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو فراہم کی جائیں گی۔ پھر آئی ایم ایف اس پہ کٹ لگائے گا اور تجویز دے گا حکومت کو کہ آپ یہ مراعات ختم کر دیں، یہ الاؤنسز ختم کر دیں، یہ پٹرول کم کر دیں، یہ گاڑیوں کی سہولت نہ دیں۔ تو اس طرح جو ہے اس میں بیوروکریٹس کو بھی پہلی دفعہ ذبح کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو سارا بوجھ عوام پر ڈالا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس میں بیوروکریٹس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہماری یہ بھی اطلاع ہے اس حوالے سے کہ دفاعی بجٹ اور فوج کی مراعات کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ خرم دستگیر نے، آج وفاقی وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے فوج کے حوالے سے نہیں کہا، لیکن ایسے غیر مصدقہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا دفاعی بجٹ بھی کم کیا جائے، اور فوجی افسران کو دی جانے والی مراعات سے بھی آگاہ کیا جائے کہ کس رینک کے کس افسر کو کیا مراعات دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس میں سیاستدان اور فوج اور بیوروکریسی کو تو شامل کیا گیا ہے، لیکن اس میں سیاستدانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ سیاستدانوں کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا کہ اتنی ضخیم کابینہ، اتنے بڑی کابینہ کے اور بڑی مراعات لینے والے سیاستدانوں کا بھی تفصیلات ان کو فراہم کی جائیں۔ ناظرین، بنیادی طور پر پاکستان کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے یہ سیاستدان ہی ہیں، جو اتنی مراعات لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی بھاری بھرکم تنخواہیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ کوئی بھی اپنے حلقے میں جو ترقیاتی کام کرواتے ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، ان کا کمیشن ہوتا ہے، اور اس میں اور اس بنیاد پر یہ راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں، اور پھر یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کیسے ہم توقع رکھیں ایسے حکمرانوں سے کہ جو ہماری دولت لوٹ کر بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں سے یہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان پیسے بھیجیں، پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں میں تو یہ جذبہ حب الوطنی جگاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے؟ انہوں نے کبھی خود بھی دیکھا ہے کہ ان کے اپنے سینوں میں ملک کے لیے کتنا جذبہ اور ملک کے لیے کتنی محبت ہے؟ اگر ان کو واقعی ملک سے محبت ہے، اگر یہ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو سب سے پہلے بسم اللہ کریں یہ حکمران اور یہ سیاستدان اب، اور اپنی باہر پڑی ہوئی جائیدادوں اور باہر پڑی ہوئی بھاری بھرکم دولت جو بڑے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کو واپس لائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اس دولت سے ہی ہمارا معاشی بحران سنبھل جائے۔ تو آئی ایم ایف بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو دو پالیسیاں چلاتا ہے۔ اگر آپ اس کا آئی ایم ایف کا لوگو دیکھیں تو اس میں دو دنیایں ہیں، دو گلوب بنائے گئے، اور نیچے ایک شاخ رکھی گئی ہے۔ وہ شاخ، وہ ڈالی، وہ سبز شاخ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چارہ ڈالتے ہیں، اور دو دنیاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں
दो किस्म के लोग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। यही वजह है कि ये तबका, ये बैंक, ये IMF जो मॉनिटरिंग फ़ंड है, ये भी हमेशा अवाम पर छुरी चलाता है। हमेशा इन्होंने अवाम की गर्दनें दबाई हैं और अवाम की जेबों से ज़बरदस्ती पैसे बटोरे हैं और निकाले हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसा इदारा जो अगर वाकई IMF को अगर इतना ही दर्द होता किसी भी मुल्क की मईशत को संभालने का, तो ये सबसे पहले इन सियासतदानों की मराहत का मुतालबा करते। लेकिन इन्होंने इन शराइत में सियासतदानों को छेड़ा तक नहीं है। मराहत तलब की हैं, तफसीलात तलब की हैं तो ब्यूरोक्रेट्स की हैं, तफसीलात तलब की हैं तो फ़ौजियों की हैं, तफसीलात तलब की हैं तो अवाम की हैं। अवाम के बारे में पूछा गया है कि कौन से मद में कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है और कौन सी मद में मज़ीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। नाज़रीन, ये शराइत ऐसी हैं कि जो अवाम की गर्दन पर छुरी के मुतरादिफ हैं। तो इस हवाले से अवाम को सोचना होगा और बाकायदा इस हवाले से एक मुहिम चलाना होगी कि हमें इस महंगाई का तदारुक किस तरह करना है। उसके लिए भी हम अगर बतौर कौम सोचेंगे तो एक अगर लाहे अमल इख्तियार कर लेते हैं हम, तो इसमें हम कामयाब भी हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम टमाटर महंगे होने पर टमाटर ख़रीदने बंद कर देते हैं, सेब महंगे होने पर हम सेबों की ख़रीदारी बंद कर देते हैं, तो क्या इस महंगाई में भी हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते? ऐसा फ़ैसला किया जा सकता है। अगर कौम इज्तमाही तौर पर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला कर ले कि हमने ये महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदनी और उनके अल्टरनेट के तौर पे कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर ले, तो ये महंगाई खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगी। इस महंगाई का असल मकसद ही यही है कि हुक्मरानों के पीछे, इस महंगाई के पीछे हुक्मरान हैं जो अपने मराहत और अपनी, अगर आप वफाकी कबीना का ही जायज़ा लें कि वो कितने रुकनी कबीना है, इतनी बड़ी कबीना किसी मुल्क में नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तान में है। एक तरफ हम मुआशी बहरान का शिकार हैं और दूसरी जानब हमने इतनी बड़ी कबीना और वज़ीर, मुशीर और फिर उनके मुशीर और फिर ऐसे मराहत दी हुई हैं और ऐसे ओहदे दिए हुए हैं ताकि ये भी हमारे लूट मार में हमारा हिस्सा बन सके। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अवाम का मुल्क है, ये पाकिस्तान के अवाम की रियासत है और ये अवाम का हक़ है कि वो इसको चलाए। तो आज अगर ये हुक्मरान और ये तबका जो है वो पाकिस्तान के माल और दौलत और वसाइल पर डाका डाल रहा है, तो अवाम को ही चाहिए कि अपना और अपने वसाइल का दिफा करें। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।